السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں رہیں اللہ کی امان میں رہیں اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ رہیں اور آپ کے نزدیک کبھی کوئی غم نہ آئے۔ دوستوں، آج جو سٹوری میں سنانے والی ہوں اس کا ٹاپک ہے موت کا دروازہ۔ آئیے بڑھتے ہیں سٹوری کی جانب مزید کسی دیری کے بنا۔ ان تینوں نے لاہور کے مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ تینوں ہی اپنے اپنے کالج میں ہونہار طالب علم جانے جاتے تھے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کا انتخاب کیا۔ وہاں پر ہی ان کی آپس میں ملاقات اور میل جول ہوا تھا۔ ان کا مضمون بھی ایک ہی تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کا شمار دنیا کے مشہور آثار قدیمہ میں ہونے لگا اور حکومت مصر نے ان تینوں کی خدمات حاصل کر لی اور ان کا شمار مصر کے ممتاز اور ماہر آثار قدیمہ میں ہونے لگا۔ حکومت مصر نے ان کی قابلیت کی بنا پر انہیں پروفیسر کا لقب دے رکھا تھا۔ حکومت مصر کے ملازم نہ ہونے کے باوجود ان کو VIP کا درجہ دیا گیا تھا۔ پروفیسر خیام اور پروفیسر سکندر ایک دوسرے کے پرانے حریف تھے۔ ان کی رنجش اور مخالفت کی وجہ پروفیسر لیلا تھی اور اس رنجش کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا مضمون بھی مشترکہ تھا اور تینوں کا ملک بھی تو ایک ہی تھا، پاکستان۔ فرق اگر تھا تو بس اتنا کہ پروفیسر سکندر کو اعزازی طور پر حکومت مصر نے شہریت دے رکھی تھی اور پروفیسر خیام کو برطانیہ نے دوہری شہریت کے حامل۔ ان دونوں ماہرین کی آپس میں چپکلش چلتی رہتی تھی۔ خیام اور سکندر دونوں ہی مردانہ حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ان کی وجاہت کا چرچا یونیورسٹی میں بھی عام تھا۔ وہ جہاں کھڑے ہوتے تو لگتا تھا جیسے دیو مالائی قصے کہانیوں کے کردار سامنے آ گئے۔ لڑکیاں ان کی ایک التفات نظر کی طلبگار رہتی تھیں، مگر وہ دونوں صرف اور صرف لیلا کو چاہتے تھے۔ لیلا حسن کی دیوی کا عرضی روپ تھی۔ وہ مصر کے روایتی لباس میں جنت کی حور لگتی تھی۔ بوجھل پلکوں اور خمار بھری آنکھوں کے ساتھ وہ ان کے قریب سے گزرتی تو وہ پلکیں جھپکانا اور سانس لینا بھول جاتے۔ لیلا جانتی تھی خیام اور سکندر دونوں ہی اس کے طلبگار ہیں، اسی لیے وہ ان کے ساتھ آزادانہ گپ شپ لگاتی تھی، مگر وہ ابھی تک ان دونوں میں سے کسی کا انتخاب نہ کر پائی تھی۔ سکندر ایک تیز ترار اور جذباتی قسم کا نوجوان تھا۔ اسے اپنے حسن اور مہارت پر ناز تھا۔ وہ کئی بار لیلا پر اپنی چاہت کا اظہار کر چکا تھا۔ سکندر کے برعکس خیام دھیمے لہجے کا عادی تھا۔ وہ کسی بھی کام میں جلد بازی کرنے کا قائل نہ تھا، حتیٰ کہ لیلا سے اظہار محبت کے معاملے میں بھی وہ سست روی کا شکار تھا۔ اسے اپنی چاہت پر یقین تھا کہ وہ لیلا کو حاصل کر کے رہے گا۔ وہ اگر لیلا کو یونیورسٹی کے کسی گوشے میں سکندر سے باتیں کرتے دیکھ لیتا تو اس کے اندر حسد کی تند موجیں کروٹیں لینے لگتی۔ اسے لیلا سے زیادہ سکندر پر غصہ آتا، مگر وہ اس کا اظہار نہ کرتا۔ اس کے برعکس سکندر اگر لیلا اور خیام کو اٹھتے بیٹھتے دیکھ لیتا تو وہ خیام سے الجھ پڑتا۔ ایک بار ان دونوں میں ہاتھا پائی اور تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ لیلا نے بالآخر سکندر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ خیام کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ وسطی امریکہ چلا گیا۔ وہ 3 سال میں تاریخ اور فلکیات کا قابل ترین استاد بن چکا تھا۔ سکندر اور لیلا نے قدیم مصری تحریروں اور فن تعمیر کے بارے میں ریسرچ مکمل کر لی تھی۔ ان کی رائے اب مستند مانی جاتی تھی، اسی لیے حکومت مصر نے ان کی خدمات
مستعار لے رکھی تھیں۔ سکندر اور لیلا نے اپنا ایک بڑا سا شاندار دفتر بنا رکھا تھا۔ خیام کو خبر نہیں تھی کہ لیلا اور سکندر نے حکومت مصر کی ملازمت اختیار کر لی ہے۔ وہ تو لندن آ گیا تھا اور وہاں سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ اب لائبریری اور آبزرویری ہی اس کی دنیا تھی۔ اس کی شہرت آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کی شہرت ہی تھی جس نے مصری حکومت کو متوجہ کیا اور ان لوگوں نے خیام کو قاہرہ آنے کی دعوت دے دی۔ یہاں اس کے لیے وسیع کینوس تھا، کھلی تاریخ تھی، اس کی دلچسپی کے تمام لوازمات موجود تھے۔ اس لیے اس نے بھی حکومت مصر کی دعوت قبول کر لی۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ لیلا اور سکندر بھی یہی ہیں۔ وہ عمر کے اس دور میں پہنچ کر بھی لیلا کو دل سے نکال نہ پایا تھا۔ مجرد ہونے کی وجہ سے اس کی ساری توجہ اپنے کام پر ہی رہتی تھی۔ جب وہ اپنے کام میں مصروف ہوتا تو اسے دنیا کی کسی چیز کا ہوش نہ رہتا تھا سوائے کافی کے۔ اس کا ملازم کافی کا تھرمس اس کی میز پر رکھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیتا، کیونکہ پروفیسر خیام کسی قسم کا شور اور سرسراہٹ بھی برداشت نہ کرتے تھے۔ ان دنوں حکومت مصر فرعون کے مقبروں سے برآمد ہونے والی عجائبات اور تحریروں کے تجزیے پر کام کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں جب بھی حکومت کے ہاتھ کوئی ایسی چیز لگتی تو پروفیسر خیام یا پروفیسر سکندر اور لیلا کو بھیج دیتے۔ وہ اس پر تحقیق کر کے اپنی رائے دیتے۔ دونوں ہی اپنے فن میں کامیاب جا رہے تھے۔ یہ کام کرتے انہیں کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اپنی عمروں کا بیشتر حصہ ان تینوں نے قدیم زبانوں اور قدیم تحریروں کو پڑھنے پر صرف کر ڈالا تھا۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی بن چکے تھے۔ ان دونوں کے دفاتر اور گھر میں قدیم تاریخی کتابوں کے ڈھیر تھے۔ ان کے علاوہ وہاں مٹی کی مورتیاں، مٹی کی تختیاں اور پتھر کی کئی سلیں بھی رکھی ہوئی تھیں، جن پر قدیم مصری زبان کی تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ یہ سب چیزیں ان قبروں اور مقبروں سے برآمد ہوئی تھیں، جن کو کسی غیر ملکی سیاح یا مصر کے محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے دریافت کیا تھا۔ سکندر اور لیلا کی نسبت حکومت مصر پروفیسر خیام پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتی تھی، کیونکہ اسے اپنے کام کے سوا کسی اور چیز سے غرض نہ تھی۔ وہ دن اور رات اپنے کمرے میں رہتا تھا۔ اس کا جب جی چاہتا سو لیتا اور جب جی چاہتا کام شروع کر دیتا۔ اس لیے وہ اپنے کام کا ماہر ہو گیا تھا۔ جب کبھی اسے حکومت کی جانب سے کوئی مشن سونپا جاتا تو وہ پہلے اس کی قدیم تحریروں پر کام کرتا، اور اگر ضرورت پڑتی تو وہ ان مقبروں کی طرف نکل جاتا جہاں سے کوئی تحریر یا تختی برآمد ہوتی تھی۔ مصر کے محکمہ آثار قدیمہ کے سروے پارٹی حسب معمول اپنے گشت پر تھی۔ صحرا میں چلتے چلتے رات ہو گئی تو پارٹی کے افراد راستہ بھول گئے۔ راستے کی تلاش میں وہ اتنی دور نکل گئے کہ ان کو مزید ایک دن اور ایک رات اسی صحرا میں گزارنی پڑی۔ اس سفر کے دوران ان کو ایک بہت بڑا اور ہیبت ناک مقبرہ نظر آیا۔ پارٹی کے لوگ راستے کی تلاش اور تھکن کو بھول کر اس مقبرے کو نہایت دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ وہ مقبرہ قدیم مصری فن تعمیر کا نادر شاہکار تھا۔ اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مقبرہ کئی صدیوں سے اس بے آب و گیاہ صحرا میں تنہا کھڑا ہے۔ سروے پارٹی کے سربراہ نے وہیں کیمپ لگا لیا تاکہ اس قبر کے بارے میں تفصیلات حاصل کر سکے۔ مقبرے کی اینٹیں کالی سیاہ ہو چکی تھیں، کہیں کہیں سے کوئی اینٹ معمولی سی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں شکستگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ قبر مستطیل شکل میں تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ مقبرہ کب تعمیر ہوا، اسے کس نے تعمیر کروایا اور کس نے تعمیر کیا، یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا، کیونکہ ابھی تک وہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ یوں بھی صحرا کے اس حصے میں کوئی آتا نہیں تھا۔ ایک حیرت زدہ کر دینے والی بات یہ تھی کہ پارٹی کے لوگوں کو باوجود کوشش کے
مقبرے میں داخل ہونے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر انہیں ایک نہایت اونچی جگہ پر بنی ہوئی سنگی جالیاں نظر آ گئیں جو نہایت ہی مضبوط تھیں۔ انہیں بڑی مشکل سے توڑ کر اندر جانے کا راستہ بنایا گیا، لیکن وہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ اس میں سے ایک آدمی بامشکل اندر داخل ہو سکتا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد پارٹی کے سربراہ نے ایک نہایت ہی ماہر اور تجربہ کار کارکن کو بڑی مشکل سے مقبرے کے اندر جانے کو تیار کیا، کیونکہ تمام کارکنان مقبرے کی ہیبت دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہر کوئی واپس جانے کا خواہش مند تھا، مگر اپنے انچارج کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کوئی قدم اٹھانے کا مجاز نہ تھا۔ اب مقبرے کے اندر جانے کو کوئی بھی تیار نہ تھا، کیونکہ مقبرے کی جالیاں توڑتے وقت انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس مقبرے کے اندر جانا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بالآخر ایک کارکن ضروری آلات سے لیس ہو کر رسی کی سیڑھی کی مدد سے مقبرے میں داخل ہونے کو تیار ہو گیا۔ جب وہ اس سوراخ سے اندر داخل ہوا تو مقبرے کے اندر گھٹا توپ اندھیرا تھا۔ اس نے ٹارچ جلا کر جائزہ لیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ایک بہت بڑے تہخانے میں کھڑا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک انسانی ڈھانچہ نظر آیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اس ڈھانچے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ڈھانچے کے قریب پتھر کی کچھ سلیں اور تختیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس ڈھانچے کے دائیں ہاتھ میں لوہے کا ایک اوزار نما نوکیلا قلم تھا، جو کہ پوری طرح زنگ آلود ہو چکا تھا۔ قلم کی نوک ایک سل پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے وہ اس پر کچھ لکھ رہا ہو۔ اس نے ٹارچ کی روشنی سے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر وہ احتیاط سے ڈھانچے کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ تمام سلوں اور تختیوں پر عجیب قسم کی تحریریں کندہ تھیں۔ اس نے ڈھانچے کو غور سے دیکھا تو علم ہوا کہ وہ ڈھانچہ پاؤں کی جانب سے لوہے کی ایک موٹی سی زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ زنجیر کا دوسرا سرا مقبرے کی دیوار میں گڑا ہوا ہے۔ جوں ہی اس نے زنجیر کو ہاتھ لگایا، وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ اس طرح جب اس نے قلم کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ڈھانچے کے قریب ایک بڑا سا پتھر کا بنا ہوا پیالہ پڑا تھا۔ اس نے غور سے پیالے کو دیکھا، مگر اس کے اندر اور کچھ نہ تھا۔ وہ بالکل خشک ہو چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو ان چیزوں کے علاوہ اس سے اور کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے ڈھانچے کو ہاتھ لگا کر ٹٹولا، مگر وہ اپنی جگہ اسی حالت میں کھڑا رہا۔ پھر اس نے نہایت احتیاط سے وہ سلیں اور تختیاں ایک ایک کر کے سوراخ سے باہر پہنچائیں اور پھر آخر میں خود بھی سوراخ سے باہر نکل آیا۔ ٹیم کے ارکان نے سلوں اور تختیوں پر لکھی تحریروں کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ پھر بھی وہ سب خوش تھے، انہوں نے کسی اہم مقبرے کا سراغ لگا لیا تھا۔ سروے ٹیم بڑی مشکلوں سے ان سلوں اور تختوں کو سنبھال کر واپس قاہرہ پہنچی تو ان کا نہایت ہی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان میں سے آدھی سلیں اور تختیاں پروفیسر خیام کو اور آدھی پروفیسر سکندر اور لیلا کو بھیجی جائیں، کیونکہ وہ کافی زیادہ تعداد میں تھیں۔ پھر یہ فیصلہ منسوخ کر دیا گیا اور ان سب سلوں اور تختیوں کی بڑی اور نمایاں تصاویر بنائی گئیں۔ ان تصویروں میں ان کی لکھائی واضح تھی۔ اب ان تصویروں کی ایک ایک کاپی دفتر کے ریکارڈ میں رکھی گئی اور ایک ایک کاپی پروفیسر سکندر اور لیلا کو بھیجی گئیں، جبکہ اصلی سلیں اور تختیاں پروفیسر خیام کو بھیجی گئیں۔ ان کے ساتھ ان دونوں کو ایک ایک خط لکھ کر تمام تفصیل بھی بتا دی گئی کہ یہ تختیاں ان کو کہاں سے اور کیسے ملی ہیں۔ اس خط میں یہ استدعا بھی تھی کہ آپ ان تحریروں پر خصوصی توجہ دیں اور ہمیں ان راز ہائے پوشیدہ سے آگاہ کریں، اور اس ناقابل فہم اور قدیم زبان میں لکھی گئی۔ اس سرکاری خط میں یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ اس اہم مشن کے لیے پروفیسر خیام، سکندر اور لیلا تینوں کو منتخب کیا گیا ہے۔
پروفیسر سکندر اور لیلا کے جوش و اشتیاق میں اضافہ ہو گیا۔ میں اس مہم میں بھی پروفیسر خیام کو شکست دوں گا، پروفیسر سکندر رونق سے بولا۔ یقیناً، پروفیسر لیلا سکندر کی تائید کرتے ہوئے بولی۔ ہم دو ہیں اور وہ اکیلا۔ ہم جلد از جلد ان تحریروں کو پڑھ کر اس کے مطابق وہ سب کچھ کر لیں گے۔ تب تک خیام ان تحریروں میں ہی کھویا رہے گا۔ جب وہ ان کو پڑھنے کے بعد عملی طور پر گھر سے باہر نکلے گا، تب تک ہم اس مہم میں کامیاب ہو کر لوٹ چکے ہوں گے۔ پروفیسر سکندر اور لیلا خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا اور کسی کو بھی اس میں مداخلت سے منع کر دیا۔ پروفیسر خیام کا بھی جوش و خروش دیکھنے والا تھا۔ وہ حکومت مصر کا مراسلہ پڑھ کر خوشی سے کرسی پر اچھل پڑا اور بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ سلیں اور تختیاں اس کے خاص کمرے میں ایک بڑی سی میز پر پڑی تھیں۔ اس نے دیر نہ کی اور اپنے ملازم کو تاکید کر دی کہ جب تک وہ خود نہ بلائے کوئی بھی اس کے کمرے میں نہ آئے۔ کافی سے بھری ہوئی تھرمس بھی اس کے میز پر رکھی تھی اور وہ منہ میں پائپ دبائے ان تختیوں پر جھکا ہوا تھا۔ ان کے مطالعے کے دوران وہ کبھی کبھی خوشی سے یوں اچھلتا جیسے اسے کوئی اہم راز معلوم ہو گیا ہو۔ وہ میز پر پڑے ہوئے کاغذات پر کچھ لکھتا۔ کبھی کبھی اس کے چہرے پر مایوسیاں ڈیرا ڈال لیتی اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ کام کے دوران جب وہ بہت تھک جاتا تو کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر پائپ کے ہلکے ہلکے کش لیتا اور ساتھ ہی کافی کا گھونٹ بھی حلق میں ٹپکانے لگتا۔ اسے اپنے اوقات کار کے پرواہ نہ رہی تھی۔ وہ مسلسل شب و روز اس کام میں مصروف تھا، کیونکہ ان تختیوں پر کھدی ہوئی تحریریں خاص توجہ چاہتی تھیں۔ وہ ایک ایسے مقبرے سے برآمد ہوئی تھیں جہاں کسی انسان کی رسائی اگر ناممکن نہیں تو محال ضرور تھی۔ جوں جوں پروفیسر خیام کو تختیوں اور سلوں کی عبارت سمجھ میں آ رہی تھی، تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اکثر تحریروں میں فرعون کی رنگین داستان حیات یا ان روح فرسا مظالم کی روداد ہوتی جو اس نے اپنی رعایا پر توڑے تھے، یا پھر اس کے کسی بہت بڑے خزانے کا راز ہوتا تھا۔ ان تختیوں کی تمام تحریر پڑھنے کے بعد پروفیسر خیام کے رگ و پے میں ہلچل سی مچ گئی اور اسے اپنی کامیابی کا پورا یقین ہو گیا۔ اس نے ان سلوں اور تختیوں کا جو مطلب اخذ کر کے اپنے انداز میں لکھا وہ کچھ یوں تھا: میری اس تحریر کو پڑھنے والے عظیم انسان، سورج دیوتا تم پر مہربان ہو گیا ہے۔ تو کتنا بہادر ہے جو تو یہاں تک آ پہنچا ہے۔ یہ تو میں جان ہی نہیں سکتا کہ جب تو یہاں آیا تو کون سے فرعون کی حکومت ہے، کیونکہ میں تو سینکڑوں برس پہلے مر چکا ہوں۔ ہاں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ تو اسی فرعون کے دور حکومت میں یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی فرعون نے مجھے موت کے منہ میں پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یہ 100% یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی اس مقبرے کے اندر ضرور پہنچے گا۔ اس وقت شاید میری ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہوں گی، مگر میں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ میں کسی طریقے سے بھی انتقام لوں گا۔ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میرا جرم کیا ہے، جس کی بنا پر میں موت کا راہی بن گیا ہوں۔ میں جلدی میں اپنی تمام الہمناک کہانی سنا رہا ہوں، کیونکہ میری زندگی اور موت کے درمیان نہایت کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ اس کے بعد میں یہ زہر کا بھرا پیالہ پی لوں گا۔ میں فن تعمیر کا ایک نہایت ہی قابل ماہر مانا جاتا ہوں، اسی لیے مجھے فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ مجھے یہ مقام اپنے باپ دادا سے ورثے میں ملا تھا۔ وہ بھی تعمیر کے بڑے ماہر تھے، ان کو بھی اعلیٰ مقام حاصل رہا تھا۔ ایک روز میں کسی کام کے سلسلے میں فرعون کے کمرے میں گیا تو وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کمرے میں کوئی اور نہ تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگا، مجھے تم سے ایک کام لینا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟
آپ حکم کریں خداوند، میں آپ کے کام آ کر خوشی محسوس کروں گا۔ میں نے تعظیم کے ساتھ عرض کی۔ وہ کہنے لگا، میں اس دنیا کا امیر ترین شخص ہوں۔ اس دنیا میں کسی کے پاس اتنی دولت نہیں جتنی کہ میرے پاس ہے، مگر بدقسمتی سے میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں۔ میری زندگی کے بعد یہ مال و دولت ضائع ہو جائے گا، کیونکہ میں اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکوں گا۔ میں اپنی زندگی میں اس خزانے کو استعمال میں لانا چاہتا ہوں۔ میں اس خزانوں کو اپنے علاوہ کسی کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہر فرعون کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ اس کی زندگی میں ہی اس کا مقبرہ تعمیر ہو جائے۔ اسی طرح میں بھی ایک نہایت ہی عالی شان اور مضبوط مقبرہ اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروانا چاہتا ہوں، جس میں میری لاش کے ہمراہ میرا خزانہ بھی محفوظ ہو جائے۔ کیونکہ تم نہایت ہی قابل ماہر تعمیر ہو، اسی لیے میں تمہیں ایک نہایت ہی عالی شان مقبرے کی تعمیر کا حکم دیتا ہوں۔ وہ مقبرہ یکتائے زمانہ ہونا چاہیے۔ اس کے بدلے میں تمہیں ایسی خوشیوں اور مال و دولت سے نوازوں گا کہ تم ان کا تصور بھی نہ کر سکو گے۔ اے عرضی خدا، میں نے ادب سے کہا، میں ایسے مقبرے کا نقشہ آپ کو دکھاؤں گا، مگر اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ تمہیں اجازت ہے جتنا وقت چاہے لے لو۔ اگر تم نے نقشہ میری خواہش کے مطابق بنایا تو میں تم پر نوازشوں کی بارش کر دوں گا، مگر یاد رکھو، پسند نہ آنے کی صورت میں تمہارا عہدہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ میں سر جھکا کر وہاں سے نکل آیا۔ فرعون کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نقشے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا، کیونکہ فرعون سے کسی بھی قسم کے سلوک کی توقع کی جا سکتی تھی۔ فرعون سے قبل اس کی بڑی بہن مصر کے تخت و تاج کی وارث تھی، اسی لیے فرعون نے اس کے ساتھ شادی کی اور اس کی بدولت تخت و تاج کا وارث بنا۔ وہ مر گئی تو مصر کے تخت و تاج کی وراثت اس کی دوسری بہن کے حصے میں آئی۔ پرہوتوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن سے شادی کر لے۔ فرعون نے ایسا ہی کیا اور اپنی بادشاہت قائم رکھی، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اولاد کی دولت سے محروم رہا۔ کئی دنوں کی سوچ بچار کے بعد میں نے نقشہ سوچ لیا اور پھر نقشہ بنا کر فرعون کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ کئی منزلہ ایک ایسی گول عمارت کا نقشہ تھا جس کا دروازہ صرف ایک تھا۔ تہہ خانہ بھی تھا جس کے اوپر کی منزل میں غلام گردش تھی، جو گھوم کر آخری منزل تک جاتی تھی۔ اس کی بیرونی دیوار میں برابر کے فاصلے کی کئی کھڑکیاں تھیں۔ ہر کھڑکی کے اوپر روشن دان اور اس کے سامنے ایک دروازہ تھا جس کی تعداد 100 تھی۔ ان میں سے ہی ایک راستہ اس کمرے تک جاتا تھا جو خزانے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ میں نے نقشہ جب فرعون کی خدمت میں پیش کیا تو اس وقت میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ لمحہ میری زندگی یا موت کا لمحہ تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ نقشہ فرعون کو پسند آ جائے۔ فرعون کافی دیر تک اس نقشے کو نہایت غور سے دیکھتا رہا اور پھر خوشی سے بولا، واہ، تم نے کیا کمال کر دیا۔ پھر اس نے مجھے خلط فاخرہ سے نوازا اور کہنے لگا، میں تمہاری بہن سے شادی کروں گا۔ میں نے اسے کسی تقریب میں دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی حسین ہے اور میری بیوی بننے کے قابل ہے۔ جاؤ اسے یہ خوشخبری سنا دو۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور خوشی خوشی گھر لوٹ آیا، کیونکہ مجھے تو ایک نئی زندگی مل چکی تھی۔ فرعون نے میری بہن کو حرم میں داخل کر لیا۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو، جو اس کی بہن بھی تھی، نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری بہن وہاں بہت ہی خوش رہنے لگی۔ فرعون بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ میری بہن اب راج کرنے لگی ہے۔ وہ فرعون کی صحبت اور فراخ دلی کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ ایک روز فرعون نے مجھے اپنے حرم میں بلایا اور دور اس صحرا کی وسعتوں میں ایک عظیم الشان مقبرے کی تعمیر کا حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی
اور اپنی نگرانی میں مقبرے کی تعمیر کرانے لگا۔ اس کی تعمیر میں کئی ہزار مزدور اور بے شمار معمار اور فن تعمیر کے ماہر دن رات کام کر رہے تھے۔ اصل نقشہ فرعون نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ مقبرے کے درمیانی حصے میں ایک وسیع کمرہ تعمیر کیا گیا تھا جس میں خزانہ محفوظ کیا جانا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس قسم کے کئی اور کمرے تعمیر کیے گئے جن کا خزانے والے کمرے سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اندرونی حصے میں چاروں طرف دروازے تھے۔ مقبرے کی تعمیر مکمل ہوئی تو فرعون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی تھی۔ اس نے جب مقبرے کا معائنہ کیا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، کیونکہ وہ مقبرہ بظاہر بالکل سیدھا سادہ اور گول شکل کا تھا، لیکن اندر سے وہ انتہائی پیچیدہ تھا، کیونکہ میں نے وہ نقشہ نہایت ہی محنت سے اور علم نجوم کی روشنی میں بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیوتاؤں کی مدد بھی حاصل کی تھی۔ اس کی بناوٹ میں اس قدر پیچیدگیاں رکھی گئی تھیں کہ وہ کسی کے گمان میں بھی نہ آ سکتی تھیں۔ میں نے اس مقبرے کا اصل راز فرعون کو بتایا کہ اس کا خزانہ جب اس بڑے کمرے میں منتقل ہو جائے گا تو ان 100 دروازوں میں سے صرف ایک ایسا دروازہ رہ جائے گا جس کے راز سے خزانے تک رسائی ہو سکے گی۔ ہم اس دروازے کو زندگی کا دروازہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ باقی 99 دروازے موت کے دروازے کہلائیں گے۔ اگر ان دروازوں میں سے کسی نے گزرنے کی کوشش کی تو وہ لمحوں میں زندگی ہار بیٹھے گا۔ بس یہی وہ خاص راز تھا جسے مقبرہ تعمیر کرتے وقت اہمیت دی گئی تھی۔ زندگی کا دروازہ تلاش کرنا نہایت ہی مشکل کام تھا، بلکہ ناممکن۔ اس راز کو میں اور فرعون جانتے تھے۔ مقبرے کی تکمیل کے بعد فرعون کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب طرح کی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ پھر اس نے اپنا خزانہ کئی ہزار اونٹوں پر لاد کر وہاں پہنچا دیا۔ جب پورا خزانہ مقبرے تک پہنچ گیا تو مزدوروں کے ذریعے وہ خاص کمرے تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے اعلان کروایا کہ وہ تمام مزدور، معمار اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے 10 سال کا عرصہ لگا کر اس مقبرے کو تعمیر کیا تھا وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ ان کو انعام سے نوازا جائے گا۔ جب وہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو فرعون مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ لگتا تھا آج فرعون کی طرف سے ان لوگوں پر اور مجھ پر انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ فرعون نے میری طرف نظر بھر کر دیکھا اور کہنے لگا، ہم تمہاری ذہانت اور کام کے شیدائی ہو گئے ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ ہم اس مقبرے کی تعمیر کرنے والوں کو کتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر فرعون اپنے مصاحبین کے ہمراہ مقبرے سے باہر آیا اور کچھ دیر رکا اور مڑ کر ہماری طرف دیکھا۔ پھر میری ان آنکھوں نے وہاں ایک دردناک منظر دیکھا۔ لاتعداد انسانوں کے سر قلم کر دیے گئے، انسانی لاشیں تڑپنے لگیں، انسانی خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، جبکہ فرعون کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، عیارانہ مسکراہٹ۔ میرے اندر فرعون کے خلاف نفرت کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا، لیکن میں خاموشی سے وہ خون کے آنسو رلانے والا منظر دیکھتا رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب کبھی بھی کسی فرعون نے اس قسم کا پراسرار مقبرہ تعمیر کروایا تو اس کی تعمیر کرنے والے کو زندہ نہ رہنے دیا گیا، کیونکہ فرعون کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ وہ خزانے اور مقبرے کا راز فاش نہ کر دے۔ مگر اس معاملے میں ہمیشہ میرے آباء و اجداد کا خیال رکھا گیا، انہیں کچھ نہ کہا گیا۔ اس لیے مجھے امید بلکہ یقین تھا کہ فرعون مجھ پر نظر کرم کرے گا، کیونکہ اب تو میری بہن اس کی بیوی تھی، میں انعامات اور اعزازات کا حقدار تھا۔ فرعون کہہ کے لگانے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دیکھ لیا تم نے انجام ان لوگوں کا، اب مطمئن ہوں کہ میرا خزانہ محفوظ ہو گیا ہے۔ مگر نہیں، تمہیں بھی تو یہ راز معلوم ہے، مجھے تمہارا حساب بھی تو چکانا ہے۔ میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ امتیازی سلوک کروں گا۔
تمہاری موت ان سب سے مختلف اور انوکھی ہوگی۔ میں تمہیں جلاد کے سپرد کر کے قتل نہیں کروں گا۔ تمہارے آباء و اجداد ہمیشہ سے فرعونیہ کے عنایات خاص کے مستحق رہے ہیں، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس قسم کی کوئی رعایت یا عنایت نہیں کروں گا، کیونکہ اب میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی اس مقبرے کے راز سے آگاہ نہیں ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی اس راز سے آگاہ ہو، اسی لیے میں نے تمہاری موت کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ میں تمہیں اتنی رعایت دے رہا ہوں کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ، میں تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اپنی موت کا حکم سن کر میرے جسم میں جان نہ رہی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں جانتا تھا کہ فرعون کے آگے رحم کی اپیل کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ظالم لوگ اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بذات خود ایک قانون ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے فریاد نہ کی اور حالات کے سامنے بے بس ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی احترام کے ساتھ اپنی خواہش بیان کرتے ہوئے کہا، اے عرضی خدا، میری موت کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے اس مقبرے کے تہخانے میں بند کر دیا جائے، میرے پاس زہریلے دودھ کا ایک پیالہ رکھ دیا جائے، اس کے ساتھ سلیں، تختیاں اور لوہے کا ایک قلم دے دیا جائے، کیونکہ مجھے علم و فن سے لگاؤ ہے۔ میں زندگی کی آخری سانسوں تک ان تختیوں پر کچھ نہ کچھ لکھتا رہوں گا تاکہ میں مصروف رہوں۔ جب میں تھک ہار کر بھوک پیاس سے نڈھال ہو جاؤں گا تو میں یہ زہریلا دودھ پی لوں گا، یوں میری زندگی موت میں ڈھل جائے گی۔ بس یہی یا اور کچھ؟ فرعون کہکا لگا کر بولا، بس یہی کچھ، میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے تہ خانے میں لے جا کر میرے پاؤں میں ایک آہنی زنجیر ڈال دی جائے۔ فرعون کے حکم پر فوری عمل کیا گیا۔ پھر اس نے پتھر کا پیالہ منگوایا اور اپنی نگرانی میں دودھ میں زہر ملایا۔ سلیں، تختیاں اور پیالہ میرے پاس رکھ دیا۔ فرعون نے اپنی نگرانی میں تہ خانے کو بند کروایا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ سب لوگ چلے گئے ہیں تو میں نے ان تختیوں پر اپنی روداد لکھنی شروع کر دی۔ میں اس کام میں جلدی کر رہا ہوں کہ میں اس مقبرے میں دفن راز کو ان تختیوں پر بکھیر دوں، تاکہ جب میری یہ تحریر پڑھی جائے تو اس سے فائدہ اٹھا کر خزانہ حاصل کیا جا سکے، اور میری وہ قسم پوری ہو جائے جو میں نے اس راز کو افشاں کرنے کے لیے کھائی تھی۔ کیونکہ فرعون نے جب میری موت کا حکم سنایا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس راز کو راز نہ رہنے دوں گا۔ اسی لیے اے تحریر پڑھنے والے انسان، جب تم یہ تحریر پڑھ لو تو تہ خانے سے باہر نکل جانا، کیونکہ اس تہ خانے کا خزانے والے کمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باہر نکل کر اس گول مقبرے کو دیکھو گے تو تمہیں اس کی دوسری منزل پر چاروں طرف کھڑکیاں نظر آئیں گی۔ تم ان میں سے کسی ایک کو توڑ کر بے خطر ہو کر اندر داخل ہو جانا، اور پھر کسی دروازے کے اندر قدم نہ رکھنا، کیونکہ ہر دروازے میں موت تمہاری منتظر ہوگی۔ تمہیں زندگی کا دروازہ تلاش کرنا ہوگا جو دن کی روشنی میں تمہیں کبھی نہیں مل سکے گا۔ اس کے لیے تمہیں رات کو جاگنا پڑے گا اور اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب قطبی ستارہ چمکتا ہے، کیونکہ زندگی کے دروازے کا قطبی ستارے سے گہرا تعلق ہے۔ غلام گردش میں داخل ہو کر اس کے ہر روشن دان سے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا، جس روشن دان سے قطبی ستارہ دکھائی دے وہیں رک جانا، کیونکہ اس کے سامنے زندگی کا دروازہ ہوگا۔ بے خوف و خطر اس دروازے میں داخل ہو جانا۔ آگے دیوڑی والا راستہ ہوگا، اس پر چلتے جانا اور راستہ تمہیں خزانے والے کمرے تک لے جائے گا۔ کمرے کا دروازہ اگر بند ہو تو کھول لینا، اگر نہ کھلے تو توڑ دینا۔ پورا کمرہ دولت سے بھرا پڑا ہے جو صرف تمہارے لیے ہے، اور جب تم وہ خزانہ حاصل کر لو گے تو میری قسم پوری ہو جائے گی، میری روح کو سکون مل جائے گا، اور فرعون کی روح جہاں بھی ہوگی تڑپ اٹھے گی۔ میں اس وقت بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہوتا جا رہا ہوں، مجھ میں اب مزید کچھ لکھنے کی سخت نہیں رہی۔
کیونکہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ میں اب مزید زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ چاہوں بھی تو کب تک زندہ رہوں گا؟ پیاس کی شدت برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ میرے سامنے دودھ کا پیالہ پڑا ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اب میں بڑے اطمینان اور سکون سے اسے پی جاؤں گا، جس کے بعد مجھے ابدی حیات مل جائے گی اور میں سکون کی نیند سو لوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کی نیند۔ پروفیسر خیام اس روز بہت ہی خوش تھا۔ اسے بہت بڑی کامیابی ملنے والی تھی۔ اس نے اس سے قبل کئی قدیم مصری تحریریں پڑھی تھیں، لیکن اب یہ تحریر پڑھ کر اسے جو کچھ حاصل ہونے والا تھا، اس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ پہلی بار فرعون کے اتنے بڑے اور قیمتی خزانے کے بارے میں جان پایا تھا۔ اس نے اس قدیم تحریر کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ پروفیسر خیام محکمہ آثار قدیمہ کے ہیڈ آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اس محکمے کے ڈائریکٹر جنرل کو بتایا کہ وہ ان قدیم تحریروں کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لہٰذا اب جلدی سے اس مقبرے کی طرف جانے کی تیاری کی جائے۔ میں بھی ساتھ چلوں گا کیونکہ میں خود اس مقبرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈائریکٹر جنرل نے اگلے روز صحرا کی جانب روانگی کا پروگرام ترتیب دیا تو پروفیسر گھر لوٹ آیا۔ وہ تمام رات خوشی کے مارے سو نہ سکا۔ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگتی بھی تو اسے خواب میں وہی مقبرہ ہی نظر آتا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو ایک بڑا قافلہ اونٹوں پر سامان لاد کر مقبرے کی طرف روانہ ہوا۔ پروفیسر خیام بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اس ٹیم میں وہی لوگ شامل تھے جنہوں نے وہ مقبرہ دریافت کیا تھا۔ کچھ نئے لوگ بھی تھے۔ پرانے لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ 5 دن کے سفر کے بعد وہ لوگ مقبرے تک جا پہنچے۔ سب سے پہلے مقبرے کے نزدیک خیمے نصب کیے گئے۔ ایک رات انہوں نے وہاں آرام کیا۔ اگلے روز پروفیسر خیام نے مقبرے کے چاروں طرف گھوم کر اس کا جائزہ لیا۔ اس نے پہلی منزل کا وہ سوراخ بھی دیکھا جہاں سے داخل ہو کر سلیں باہر نکالی گئی تھیں، مگر انہیں تو دوسری منزل کی کسی کھڑکی سے اندر داخل ہونا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دوسری منزل پر بھی ایک سوراخ کھڑکی کو توڑ کر بنایا گیا ہے۔ اس نے اس کو اہمیت نہ دی اور نہ ہی ٹیم کے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا کہ دوسری منزل پر کھڑکی کس نے توڑی تھی۔ پروفیسر نے تمام دن یوں ہی مقبرے کا جائزہ لیتے ہوئے گزار دیا، کیونکہ مقبرے کے اندر تو رات کو داخل ہونا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد انہوں نے تیاری پکڑی۔ سب سے پہلے پروفیسر خیام رسوں کی سیڑھی کی مدد سے دوسری منزل کی کھڑکی کے راستے کے اندر داخل ہوا۔ پھر دیگر لوگ بھی اندر داخل ہو گئے۔ وہ اس وقت غلام گردش میں کھڑے تھے۔ پروفیسر نے تمام لوگوں کو خبردار کیا کہ کوئی بھی کسی بھی دروازے سے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ان سب دروازوں میں موت باہیں پھیلائی کھڑی ہے۔ ان میں صرف ایک دروازہ ایسا ہے جو سلامتی کا دروازہ ہے۔ اصل مسئلہ اس دروازے کو تلاش کرنا ہے، اور اس کو میرے علاوہ کوئی اور تلاش نہیں کر سکتا۔ اس لیے تم میں سے کوئی بھی میرے کہے بغیر کسی قسم کی حرکت نہیں کرے گا۔ جس کسی نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا، موت اس کا مقدر بن جائے گی۔ سب نے پروفیسر کا حکم مانا اور ایک جگہ رک گئے۔ پھر پروفیسر خیام نے زندگی کے دروازے کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے غلام گردش کی دیوار میں بنے ہر روشن دان سے آسمان کی جانب جھانکنا شروع کر دیا۔ ٹیم کے ارکان بھی اس کی پیروی کر رہے تھے۔ کئی روشن دان گزر گئے لیکن قطبی ستارہ نظر نہ آ رہا تھا۔ پروفیسر بڑی توجہ سے ستارے کو دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات گزر گئی، پروفیسر کو کامیابی نہ ملی، حالانکہ وہ تحریر کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ بالآخر پروفیسر کی محنت رنگ لائی اور وہ چلا اٹھا، مل گیا، مل گیا۔ ایک روشن دان میں سے قطبی ستارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اس روشن دان کی سیدھ میں غلام گردش کی اندرونی دیوار میں لگے ہوئے دروازوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہی زندگی اور سلامتی کا دروازہ ہے۔ پروفیسر خیام نے دروازہ کھولا اور جب ٹارچ جلائی تو اندر ڈیوڑی والا راستہ روشن ہو گیا، مگر وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ اندر کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ اندر 2 لاشیں اوندھے منہ پڑی تھیں۔ پروفیسر خیام کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ جوں ہی اس نے لاشوں کو سیدھا کیا، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، پروفیسر سکندر اور لیلا۔
وہ دونوں لاشیں سکندر اور لیلا کی تھیں۔ ابھی پروفیسر خیام ان لاشوں کو جھک کر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں 3 تیز دھار والے بھالے سامنے کی دیوار میں زور سے لگے اور اس میں پیوست ہو گئے۔ اگر پروفیسر خیام تھوڑا سا اوپر ہوتا تو اس کا کام بھی تمام ہو جاتا، سکندر اور لیلا کی طرح۔ سکندر اور لیلا، یہ تم دونوں نے کیا کر ڈالا؟ پروفیسر خیام نے آنسو سے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے رینگ کر دروازے سے باہر آ گیا۔ پروفیسر شرمندہ سا تھا۔ ٹیم کے لوگ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ موت کا سناٹا چھا گیا۔ بالآخر پروفیسر خیام نے سکوت توڑا اور بولا، میں نہایت دکھ اور شرمندگی سے اعلان کرتا ہوں کہ میری مہم ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ یہ دروازہ زندگی کا نہیں بلکہ موت کا دروازہ ہے۔ خدا کا شکر ہے میں بچ گیا۔ اتنا کہہ کر اس نے گردن جھکائی۔ ٹیم کے کسی فرد نے پروفیسر سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے واپس چل پڑے۔ قاہرہ پہنچ کر پروفیسر خیام نے اپنی ناکامی کی رپورٹ حکومت مصر کو پیش کر دی۔ اس نے اپنی ناکامی کا واضح طور پر اعتراف کیا اور ساتھ ہی اعلان بھی کر دیا کہ اب وہ تحریروں کی پہچان کا کام نہیں کرے گا، بلکہ صرف اور صرف یونیورسٹی میں پڑھانے کا اور ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ اپنی رہائش گاہ پر آ کر پروفیسر خیام گمسم اور خاموش سا رہنے لگا۔ اسے اپنی پہلی ناکامی کا افسوس ہو رہا تھا، ساتھ ہی اسے اپنے رقیبوں سکندر اور لیلا کی موت کا دکھ بھی کھایا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہیں تحریر لکھنے والے نے جھوٹ نہ بولا ہو۔ موت کے خوف سے اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا ہو اور وہ کچھ غلط الفاظ لکھ گیا ہو۔ ایک لحاظ سے وہ مطمئن تھا کہ سکندر اور لیلا نے مل کر تختیوں کی تحریریں جلدی میں پڑھ لیں اور اب وہ اس معاملے میں بھی اس پر بازی لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ہار گئے۔ قدرت نے ان کے مقدر میں موت لکھی تھی۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ زندگی ہار گئے، ورنہ اس کی اپنی موت یقینی تھی۔ یا تو تحریر والے شخص نے جھوٹ لکھا ہے یا پھر ان تینوں پروفیسر خیام، سکندر اور لیلا کے علم میں کمی تھی کہ وہ ان تختیوں کی تحریروں کا راز نہ جان سکے۔ اب پروفیسر خیام دن رات انہی سوچوں میں گم رہتا تھا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس نے پھر سے کئی بار تحریروں کو پڑھا مگر اصل نقطہ نہ جان سکا۔ اصلی راز اسے معلوم نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس ناکامی نے پروفیسر خیام کو چڑچڑا سا بنا دیا۔ اسے مقبرہ اور خزانے کی یاد آتی تو سر سی آہ بھر کر خاموش ہو جاتا اور کبھی خلاؤں میں کھوڑنے لگتا۔ رات کو اٹھ کر چھت پر چڑھ کر قطبی ستارے کو دیکھتا رہتا، مگر اس کیس میں ناکامی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے اسٹوڈنٹس بھی اس کی دماغی کیفیت کو محسوس کرنے لگے تھے۔ بالآخر پروفیسر خیام نے خود ہی یونیورسٹی کی سروس چھوڑ دی، کیونکہ اسے کسی پل چین نہ آ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ اس کا علم نامکمل ہے، وہ استاد نہیں، ابھی تک ایک شاگرد ہی ہے۔ اس نے اپنے علم میں مزید اضافے کے لیے ادھر ادھر کی خاک چھاننی شروع کر دی۔ علم فلکیات پر لکھی گئی کئی کتابیں اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھنی شروع کر دی۔ یوں ہی 3 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر پروفیسر کی جستجو ختم نہ ہونے کا نام لے رہی تھی۔ بالآخر اس کی جستجو اور محنت رنگ لائی اور وہ ایک اہم نقطہ پانے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک مشہور ماہر فلکیات کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے کے دوران اس پر انکشاف ہوا کہ 1000 سال گزرنے کے بعد ستارے اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسنے لگے۔ وہ اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک ہی جملہ گونجنے لگا، ستارے 1000 سال بعد اپنی پوزیشن تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی۔ وہ بہت پچھتایا کہ کاش 3 سال قبل اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی، حالانکہ وہ یہ حقیقت بھی پڑھ چکا تھا۔ اگر اسے بر وقت یہ بات یاد آ جاتی تو 3 سال قبل وہ مہم سے ناکام نہ لوٹتا۔ تختیوں اور سلوں پر جو لکھا گیا تھا وہ درست تھا۔ نہ جانے اس مقبرے کو تعمیر ہوئے کتنی صدیاں بیت گئی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بار پھر اپنے گھر میں قید کر لیا اور پھر سے ان قدیم تحریروں کو باریک بینی سے پڑھنے لگا۔ بالآخر وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس مقبرے کو تعمیر ہوئے 2000 سال بیت گئے تھے۔
پھر اس نے قطبی ستارے کی پوزیشن کا حساب لگایا کہ ابھی یہ ستارہ کس روشن دان میں نظر آئے گا۔ اس میں بھی کامیابی ہو گئی تو پروفیسر خوشی سے ناچنے لگا۔ اس کی دن رات کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ سکندر اور لیلا کی موت کا سبب بھی وہ موت کا دروازہ تھا جسے وہ سلامتی کا دروازہ سمجھ کر اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ دروازہ 2000 سال قبل قطبی ستارے کی جگہ بدلنے کے باعث زندگی کا دروازہ نہیں رہا تھا۔ اگلے روز پروفیسر محکمہ آثار قدیمہ کے دفتر میں موجود تھا۔ اس نے اپنی مہم کی ناکامی کی تفصیل بتائی اور دوبارہ اس مہم پر جانے کی درخواست کر ڈالی۔ اس کی بات مان لی گئی اور ایک بار پھر ایک نئے عزم کے ساتھ ٹیم پروفیسر کے ہمراہ مقبرے کی جانب روانہ ہوئی۔ ایک بار پھر ایک تھکا دینے والے سفر کے بعد جب قافلہ مطلوبہ جگہ پہنچا تو سبھی حیران رہ گئے کہ وہاں مقبرے یا کسی عمارت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک بڑی جھیل سی بنی ہوئی تھی جس میں پانی لبالب بھرا ہوا تھا۔ جھیل کے قریب ایک بستی آباد ہو گئی تھی۔ پروفیسر حیرانی سے کبھی جھیل اور آبادی کو دیکھتا اور کبھی نقشے کو دیکھتا۔ نقشے پر جس مقام کی نشاندہی کی گئی تھی وہ یہی جگہ تھی۔ ارد گرد کے نشانات اسی جگہ کی پہچان میں مدد دے رہے تھے۔ ٹیم کے افراد بھی اس بات کی تائید کر رہے تھے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں وہ 2 مرتبہ پہلے بھی آ چکے ہیں۔ ایک ممبر نے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، چلو ہم ان آبادی والوں سے معلوم کرتے ہیں۔ پروفیسر نے کہا۔ جب وہ بستی کے خیموں کے قریب پہنچے تو ان میں سے کئی بدو باہر آئے اور قافلے والوں سے آمد کا مقصد پوچھا۔ پروفیسر نے اپنا اور ٹیم کا تعارف کروانے کے بعد اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ آپ لوگ راستے سے نہیں بھٹکے، یہ وہی جگہ ہے۔ اس جگہ پر آج سے 3 سال قبل ایک مقبرہ موجود تھا، بوڑھے سردار نے کہا۔ تو پھر کہاں گیا وہ مقبرہ؟ پروفیسر نے بے چینی سے کہا۔ بتاتا ہوں، سردار بولا۔ آئیں اب سب خیمے میں بیٹھ جائیں۔ پروفیسر اور قافلے کے سب لوگ اس بارے میں جاننے کے لیے بےتاب تھے۔ سردار کہنے لگا، 3 سال قبل ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سفر کر رہے تھے۔ ہمارا گزر یہاں سے ہوا تو ہم اس صحرا میں اس وسیع و عریض مقبرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ یہاں تک تو نہ کسی کا کوئی راستہ آتا تھا اور نہ ہی کوئی سڑک۔ اس مقبرے کی عمارت گول دائرے کی شکل میں بنائی گئی تھی۔ ہم کیونکہ سفر کی وجہ سے بہت تھک گئے تھے، اسی لیے ہم نے رات کو یہیں قیام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور ہم نے مقبرے سے کچھ فاصلے پر خیمے نصب کر دیے۔ آدھی رات کا وقت ہوگا، ہم سب سوئے ہوئے تھے کہ اچانک ایک خوفناک گھرگھراہٹ سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ قافلے کے سب لوگ جاگ گئے اور خیموں سے باہر نکل آئے۔ ہماری آنکھوں نے ایک حیران کرنے والا منظر دیکھا کہ وہ مضبوط مقبرہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر دھستا چلا جا رہا تھا۔ وہ آوازیں اسی میں سے آ رہی تھیں۔ ڈر اور خوف کے مارے ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ کئی عورتیں تو بے ہوش ہو گئیں جبکہ مرد سہم گئے۔ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے مقبرے کو زمین کے اندر دھستے ہوئے دیکھا۔ جب مقبرے کی تمام عمارت زمین کے اندر گم ہو گئی تو وہاں پر ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا، مگر گڑگڑاہٹ کافی دیر تک جاری تھی۔ اس گڑگڑاہٹ کے ختم ہوتے ہی خوف کے مارے کسی کو نیند نہ آئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ گڑھے میں پانی پھیلنے لگا، وہاں چشمہ سا بن گیا اور پورا گڑھا پانی سے بھر گیا۔ تو پانی رک گیا اور اس گڑھے سے باہر نہ نکلا۔ سب قدرت کے اس کرشمے پر حیران تھے کہ اس لک و دک صحرا میں پانی کہاں سے آ گیا۔ ہم صحرائی لوگ ہیں، پانی ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ پانی ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور یہ نعمت ہمیں قدرت نے عطا کر دی تھی، اسی لیے ہم نے یہیں آباد ہونے کا فیصلہ کیا۔ 3 برس بیت گئے ہیں، ہم یہاں رہ رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی یہاں ہی آباد ہو گئے ہیں، اس لیے ایک بستی بن گئی ہے۔ سردار خاموش ہوا تو پروفیسر نے اپنا سر پیٹ لیا کہ کاش 3 برس قبل ہی وہ خزانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس نے ایک بار پھر نہایت ہی دکھ اور افسردگی سے مہم کی ناکامی کا اعلان کیا۔ قافلہ قاہرہ کی طرف روانہ ہوا تو پروفیسر نے ان کو الوداع کہہ کر اعلان کر دیا کہ اب وہ واپس نہیں جائے گا۔
پھر وہ اس جھیل کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور حسرت سے اس جھیل کو دیکھنے لگا جس پر سورج کی سنہری کرنیں پھیل رہی تھیں، جو پروفیسر کی ناکامی پر شوخیاں مچا رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے فرعون کی روح اس جھیل میں پھڑپھڑا رہی ہو اور اس خزانے کی حفاظت کر رہی ہو۔ پروفیسر کے دل و دماغ میں سوچوں کی الغار تھی جو اسے پاگل کیے جا رہی تھی۔ فرعون، تو کتنا ظالم ہے کہ تیری روح نے مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی کسی انسان کو خزانے کے قریب نہ آنے دیا، سینکڑوں افراد کی بھیٹ لے لی، تو نے میری لیلا کو بھی نہیں چھوڑا۔ ظالم ہے تو، بہت ظالم ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر کی آواز بلند ہوئی، میں آ رہا ہوں لیلا، میں آ رہا ہوں۔ پروفیسر نے اس کے ساتھ ہی جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ کافی تلاش کے باوجود بھی پروفیسر کی لاش دریافت نہ ہو سکی۔ شاید فرعون کی روح کو یہ بھی منظور نہ تھا کہ کوئی کمروں کی تعداد اور سمت کے بارے میں بھی جان سکے۔ دوستوں، اس کہانی کو جاننے کے بعد میں بھی کافی تعجب کا شکار ہوں کہ کیا واقعی وہ فرعون کی ہی روح تھی جس نے اس خزانے کی آخر تک حفاظت کی۔ بہرحال یہ راز تو صرف قدرت ہی جانتی ہے۔ کہانی کا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں کہیں رہیں خوش و خرم رہیں اور اپنی زندگی کو ہمیشہ سکون اور اطمینان والی زندگی بنائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔